جی ناظرین، ہم میاں جاسن بٹی جو ایم پی ہیں پی پی 131 سنگلہ ان کے آفس میں موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے لانگ مارچ کر رہی ہے پی ڈی ایم مارچ میں کیا وہ حکومت گرانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے لوگوں کو متعارف کرانے کی کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ بطور ایم پی اے اور مسلم لیگ کا ایک ورکر ہونے سے میرا کام پارٹی کی کال کے اوپر لبیک کہنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو کال ہے لانگ مارچ کی کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن بہرحال میں اپنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ذمہ جو کام پارٹی لگائے گی میں انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا، اور اگر ہر ممبر اسی طرح پارٹی کی وفاداری کو نبھائے گا تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو۔ اگر سنسیئر ہو کر سارے دوست میں وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ لانگ مارچ کامیاب بھی ہوگا۔ سینٹ الیکشن سر پر ہے کہ آپ سینٹ کا الیکشن شفاف ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ جی جہاں تک تعلق ہے یہ سینٹ کے الیکشن شفاف ہونے کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہی انہوں نے 2 نمبری کی ریت ڈالی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن تھا تو ووٹوں کی اکثریت جو تھی وہ مسلم لیگ نون کے پاس تھی۔ اندر ووٹ ڈالنے سے پہلے تقریباً 55 کے قریب دوست ان کے پاس تھے، لیکن جب ووٹ ڈال کے واپس آئے پھر بھی ان کے پاس 55 ہی تھے۔ جب رزلٹ نکلا تو 10 ووٹ اس میں سے کم تھے۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ اگر یہ ایسے ہوا ہے تو یہ کسی عام بندے کی کرنے سے تو نہیں ہوا، صاف ظاہر ہے کہ اس میں حکومت نے پریشرائز کر کے لوگوں کو آگے پیچھے کیا ہے۔ تو اب یہ خود ایک ریت ڈال کے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں لوگ جو ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اپسٹ ہیں، اور یہ ان کو ڈر یہ ہے کہ ہمارے لوگ اب وہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کی طرح آگے پیچھے ہو جائیں گے تو ہم جو اپنی اکثریت ہے اس کو لوز کریں گے۔ تو یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ یہ ملک اور قوم کے لیے یا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے یہ ایسے نہیں کر رہے۔ اگر انہیں اتنی شفافیت جو ہے وہ منظور تھی تو یہ خود سلیکٹڈ حکومت ہے، تو یہ خود سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو انہوں نے صاف شفاف الیکشن کیا کرانا۔ بہرحال جہاں تک ہمارا تعلق ہے مسلم لیگ کے جو بندے ہیں، جو میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ جو لوٹا ہو گئے ہیں، اب لوٹا ہو کر دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ مسلم لیگ کے جو اکثریتی ایم پی اے ہیں وہ پارٹی کے پیچھے لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو گندے لوگ تھے وہ چلے گئے ہیں۔ انشاءاللہ پوری کوشش کے باوجود، حکومتی زور لگانے کے باوجود یہ اس میں نون اور شین جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں نکلی، اور انشاءاللہ نکلے گی بھی نہیں۔ اور ہر بندہ میری طرح پارٹی کے حکم کے مطابق چاہے یہ شفاف ہاتھ کھڑا کر کے الیکشن کروائیں تو پھر بھی ہم مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے، ہمیں مسجد کے منار پہ کھڑا کر کے بھی کہیں تو پھر بھی ہم انشاءاللہ مسلم لیگ کو، اپنی پارٹی کو ہی ووٹ دیں۔ کیا پی ڈی ایم اپنا اتحاد برقرار رکھ پائے گی؟ یہ آپ جتنے میڈیا پہ پراپوگنڈے سنتے ہیں نا جی، یہ صرف پراپوگنڈے کی حد تک ہے۔ جتنی مضبوط پی ڈی ایم ہے یا پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں مضبوط ہیں، یہ ایک اس کی مثال قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ کوئی بندہ پی ڈی ایم سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور یہ مثال آپ دیکھیں گے کہ اس طرح ہوتی ہے۔ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے پی پی 131 اور ضلع ننکانہ میں؟ دیکھیں جہاں تک میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا حلقہ پی پی 131 ہے نا، اور این اے 117 یہ خالصتاً مسلم لیگ کا حلقہ ہے، میاں نواز شریف سے محبت کرنے والے لوگوں کا حلقہ ہے، اور ہمیں بھی لوگوں نے ووٹ مسلم لیگ کے ٹکٹ کی وجہ سے دیے ہیں۔
ٹھیک ہے بندے کی اپنی پرسنالٹی کے بھی کچھ ووٹ ہوتے ہیں، لیکن اکثریتی ووٹ جو ہے نا وہ مسلم لیگ کی ہی وجہ سے ہمیں ملے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب بھی یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے مسلم لیگ واضح اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ جیتے گی۔ کیا میاں نواز شریف لندن سے واپس آ کر حکومت دوبارہ کر پائیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ بات تو ہے، اس میں کئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ہے، تو اگر ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مفاہمت کا فارمولہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت میاں نواز شریف کو پاکستان آنے سے روک نہیں سکتی اور حکومت میں آنے سے بھی نہیں روک سکتی۔ شیخ رشید نے بار بار کہا ہے نون میں سے شین نکلے گی، اس میں کیا حقیقت ہے؟ شیخ رشید صاحب تو بس اسی طرح ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب بھی چوتھی جگہ پہ پارٹیاں تبدیل کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ پہنچے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا لوٹا بننے کا تجربہ کامیاب تجربہ ہے۔ وہ اب شین کہیں یا نون کہیں، جو کچھ بھی کہیں، انشاءاللہ ان کی کسی بات پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوٹے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے میاں شہباز شریف کا، وہ پارٹی کے لیڈر ہیں دونوں، تو انہیں پتہ ہے کہ نہ اس میں نون ہوگی نہ اس میں شین ہوگی، ایک ہی ہوگی اور وہ اس کا نام نون ہوگا اور میاں نواز شریف ہوگا۔ میاں شہباز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ضمانت خود واپس لی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک غیر ملکی وہ نمائندہ تھا جس نے ان کے خلاف جھوٹی خبریں لگائی تھیں، تو لندن کورٹ میں اس کے خلاف میاں شہباز شریف نے کیس کیا تھا اور اس کیس کا فیصلہ میاں شہباز شریف صاحب کے حق میں ہوا ہے۔ تو اب غالباً وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہر جانے کا اس کے خلاف دعویٰ کریں گے، تو یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ جو لوگ شور مچا مچا کے کہتے ہیں، خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان، کہ میں این آر او کسی کو نہیں دوں گا، میں این آر او کسی کو نہیں دوں گا، پوچھنے والی بات یہ ہے کہ آیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کسی کو این آر او دے سکیں؟ اگر یہ این آر او نہیں دیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے یہ کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، تو اب زرداری صاحب کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے، تو ان کو کسی نے پوچھا، ان سے کسی نے این آر او لے کر ان کی ضمانت کنفرم کی ہے؟ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، یہ ایسے ہی اپنے آپ میں پریشر بنانے کے لیے کہتے ہیں جی میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ جنہوں نے این آر او جاری کرنا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق چاہے جس کے ساتھ مرضی مفاہمت کر لیں اور این آر او جاری کر دیں، اسے کس نے پوچھنا؟ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کوئی اہم پیغام؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ کی جب تک تو حکومت تھی کشمیر کاز کے لیے تھوڑا بہت تو کام ہوتا رہا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان جو تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے، تو اس کے مطابق انڈیا کو بھی ضرورت نہیں پہنچی تھی کہ وہ اس کو کشمیر کی اپنی جو ایک حیثیت ہے اس کو ختم کر کے کشمیر کو ہندوستان کے اندر ضم کر سکیں۔ لیکن یہ کیونکہ سلیکٹڈ حکومت ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا تو پہلا جو وزٹ ان کا تھا امریکہ کا، وہاں پہ بہت چرچا تھا کہ جی ہمارا کپتان جو ہے انگلش بڑی بولتا ہے، ہمارا کپتان تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس بندے کو لایا ہی اسی لیے گیا تھا تاکہ بین الاقوامی جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے۔ جو تقریر اچھی کرتا تھا، جو انگریزی زیادہ بولتا تھا، اس نے کام پھر یہی کیا نا کہ کشمیر کا سب سے پہلے آتے ہی سودا کیا، اور اسی کے حکومت میں انڈیا نے وہ 370 جو دفعہ تھی اس کو ختم کر کے، جو اس کی متنازع حیثیت کشمیر کی تھی اس کو ختم کر کے کشمیر کو ہندوستان کے اندر ضم کر لیا۔ تو بس اسی ایجنڈے کے لیے، اور ایک ایجنڈا دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، تو انہی ایجنڈوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سلیکٹڈ حکومت بنائی گئی تھی۔ ایک ایجنڈا بین الاقوامی طاقتوں نے عمران خان صاحب کی صورت میں جو ہے وہ پورا کروا لیا ہے، اور دوسرا دیکھیں کہ وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔